اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کے خالق کی پوری تعریف صرف 4 مختصر آیتوں میں سما جائے؟ آج ہم اسی طاقتور تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک بہت ہی پرانے سوال کا جواب دیتا ہے۔ دیکھیے، یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے۔ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے تب سے یہ سوال ذہنوں میں گونج رہا ہے۔ پرانے زمانے کے فلسفر ہوں یا آج کے سائنسدان، ہر دور میں انسان نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور کیسا ہے۔ تو پھر یہ کھوج شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ تلاش کہیں باہر نہیں بلکہ خود انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری سی جستجو ہے جو ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے ہمیں 2 بڑے راستے دکھائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، جیسے روز صبح طلوع ہوتا سورج، چاند اور سمندر کی لہروں کا نظام، وہ بارش جو سوکھی زمین کو زندگی لیتی ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے اس کے اپنے کلام کا، وہ الفاظ جو اس نے اپنے پیغمبروں پر اتارے اور جو آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان پر غور کریں۔ چلیں اب اس عمومی تلاش سے نکل کر تاریخ کے ایک خاص لمحے کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسا لمحہ جب ایک سوال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے مکہ کی۔ ذرا ذہن میں لائیے 7ویں صدی کا مکہ۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں لوگ سینکڑوں بتوں کو پوجتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا، ہر بت کا اپنا خاندان، اپنی خوبیاں، خامیاں۔ ایسے ماحول میں جب ایک خدا کا پیغام دیا گیا تو یہ کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ اور پھر وہاں کے لوگوں نے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتاؤ۔ اس کا خاندان کیا ہے؟ نسب کیا ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ اب یہ سوال اس دور کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے جہاں خدا کو بھی دنیا کی چیزوں جیسا ہی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسی سوال کے جواب میں ایک ایسی وحی نازل ہوئی جس نے اس پورے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو اس سوال کا جواب کسی انسان نے، کسی فلسفی نے نہیں دیا، بلکہ یہ جواب سیدھا آسمان سے اترا، قرآن کی ایک بہت ہی مختصر سورت کی شکل میں، جس نے اپنے اندر کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو سمیٹ لیا۔ یہ 4 آیتیں ایک ایک کر کے شرک کے ہر تصور کی جڑ کاٹ دیتی ہیں۔ پہلی آیت کہتی ہے وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ دوسری آیت بتاتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تیسری آیت انسان کے بنائے ہوئے خاندان اور نسل کے تصور کو ہی رد کر دیتی ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور چوتھی آخری آیت ہر قسم کے شک کو ختم کر دیتی ہے، اس جیسا اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس چھوٹی سی سورت کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس سے قرآن کا ایک تہائی حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے 3 بنیادی موضوعات ہیں۔ ایک، خدا کی وحدانیت یعنی توحید۔ دوسرا، پیغمبروں کا پیغام یعنی رسالت۔ اور تیسرا، آخرت کی زندگی۔ یہ چھوٹی سی سورت ان میں سے پہلے اور سب سے اہم موضوع یعنی توحید کو مکمل طور پر بیان کر دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان 4 آیتوں نے ہمیں خدا کی ایک واضح تعریف تو بتا دی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس تعریف سے وہ کون سا بنیادی اصول نکلتا ہے جو پورے اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کو کہتے ہیں توحید، اور یہ اسلام کی عمارت کی کہلے بنیاد ہے۔ یہ صرف یہ ماننا نہیں کہ خدا ایک ہے، بلکہ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہر قسم کا کمال، ہر خوبی، ہر طاقت صرف اور صرف اسی ایک ذات کے پاس ہے، اور اسی لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ اکثر فلسفے کی کتابوں میں خدا کی صفات کے لیے بڑے مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اومنیپوٹنٹ یعنی قادر مطلق یا اومنیشنٹ یعنی سب کچھ جاننے والا۔ قرآن بھی انہی سچائیوں کو بیان کرتا ہے، لیکن خشک لفظوں کے بجائے وہ خدا کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارتا ہے، جیسے القدیر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یا الرحمن یعنی بے انتہا رحم کرنے والا۔ اور قرآن میں یہ پیغام بار بار ملتا ہے۔ ایک اور بات پر غور کریں، اس آیت میں جہاں اس کے ایک ہونے کا ذکر ہے، وہیں فوراً بعد اس کی رحمت کا بھی ذکر ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک ہے وہی سب سے بڑھ کر مہربان بھی ہے۔ تو یہ تصور تو بہت طاقتور ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس پر یقین رکھنے سے ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ چلیں اس کے عملی اور روحانی اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ انسان کو ہر قسم کے واسطوں اور وسیلوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب تعلق سیدھا خالق سے جڑ جاتا ہے۔ دعا، عبادت، امید، سب کچھ صرف اسی ایک ذات کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کو سب سے بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ آیت اس پورے عقیدے کا خلاصہ پیش کر دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی پوری زندگی کو اس ایک ذات کے لیے وقف کر دینے کا اعلان ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
تو اس تجزیے کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ جب خالق کی تعریف اتنی صاف اور واضح ہو جائے تو کیا پھر زندگی کا مقصد خود بخود واضح نہیں ہو جاتا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔